الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الجواد والصلاة والسلام على صاحب الميلاد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. جتنے احباب تندرست ہیں وہ سارے پڑھ لیں، اور جو بیمار ہیں وہ زیادہ پڑھیں. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک و ازواجک و آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے کیا ہے؟ صلو علیہ وآلہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا. محمد شکرہ فرد علی الامم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں. لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں. لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں. مرتبہ جو ملا میری سرکار کو ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں. دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی. دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی. ہر بشر کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں نے مانا کہ یوسف بہت تھے حسین. میں نے مانا کہ یوسف بہت تھے حسین. میری سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی. جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دومی جہانی. میں نے مانا کہ یوسف بہت تھے حسین. میری سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں.
توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں۔ وہ پنجابی میں ایک کلام پڑھتے تھے بچپن میں نعت خواں حضرات، تو آپ کو بھی یاد ہوگا تقریباً، جو یاد ہے جسے وہ پڑھے، اور جسے نہیں یاد وہ نقل مار کے پڑھ لے، بلکہ یاد سب کو ہوگا تقریباً، کیونکہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے تب کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ارد گرد سارے سنی ہی دکھتے تھے، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے سارے کے سارے پکے ٹھکے سنی ہی تھے، دوسرا تیسرا نام سننے کو نہیں ملتا تھا۔ وہ فلاں جگہ پہ ایک وہ رہتا ہے، وہ فلاں بستی میں فلانا ایک رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہماری گلی میں کوئی اس طرح کا رہتا ہو۔ ہر بندہ ہی پڑھتا تھا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، یاد ہے کہ نہیں؟ کی نہ کیتا یار نے، کی نہ کیتا یار نے، بچیاں نو بھاویں یاد ہوئے نہ ہوئے، تھانوں یاد ہو سی سارے وڈیاں نو، کی نہ کیتا یار نے، رب محفلاں سجائیاں نے، سجائیاں نے محفلاں۔ نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن اترا، اس قرآن میں ایسی محفل کا ذکر ہے جو رب نے سجائی اور مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ کی نہ کیتا یار نے، تسی ساری نعت مکمل کرنی، جڑے دو ترے شعر مینوں آندے نے، لیکن تسی کوشش کرنی ہے کہ ادھا کو میں پڑھاں گا ادھا کو تسی پڑھ لیا جے۔ کی نہ کیتا یار نے، رب محفلاں سجائیاں نے، کہندا ہے کئیاں نوں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دے نے آپ دے، کئی ترس دے نے آپ دے دیدار واسطے، کہندا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں۔ یہ زباں کس کی تعریف کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کے لیے۔ رب نے زبان دی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں۔ آگے بڑا مزیدار جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے، رحمت او دی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ۔ اللہ کی رحمت نے رحمت او دی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ، کدوں پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص بانی محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد افتخار جلالی قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے مسلک کے دسکہ کی مشہور و معروف شخصیت معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد، اسکول ٹیچر جڑا نا او این ای کیا پڑھتے ہیں؟ ون، پھر ہم پڑھتے ہیں پیچھے پیچھے ون۔ ویسے ہی وہاں پہ پتہ نہیں ثواب ملے یا نہ ملے، یہاں پہ جو پڑھے گا ثواب ملے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے سلسلے میں، جو کہ امت مسلمہ پر فرض ہے سیدھا، جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف میں آپ نے سنا ابھی، چلیں ترجمہ نہیں آتا تو سن لیں۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، امام بصیری کہتے ہیں یہ جو مصطفیٰ کا ذکر ہے نا، یہ ہماری روحوں کی جو ہے وہ جان ہے، یہ روح ہے ہماری جان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرہ حضور کا ذکر، روح ہے کس کی؟ لانفسنا، ہمارے جسموں کی، ہماری جانوں کی۔ کس کا ذکر جی؟ حضور کا ذکر۔ محمد شکرہ فرض علی الامم، حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا صرف ہم پہ فرض نہیں، امام بصیری کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی افراد ہیں قیامت تک، سب پر حضور کا شکر ادا کرنا فرض ہے، اور ہم حضور کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، رب کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے۔ کملی والے کو رب نے بھیجا، حضور آئے اور ہماری بگڑیاں بنا دی، اور ایسی بنائی کہ اللہ اللہ کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا ایدے پترا ہون نہیں، غصہ نہیں کرنا بزرگوں نے، یہ بچے آپ سب لوگ، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ وہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ آئے تو پھر اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ سنبھال کے دکھائے کہ میں تھوڑے بچے، ساڈے بچے سانجھے ہی ہوندے نے سارے دے،
تو انشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ انہیں سکھا کے لائے ہو، اور حضور کا ذکر جس طرح یہ بچے کر سکتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ ماشاءاللہ، اس طرح ہمارے بس کی بھی بات نہیں، ایویں ہی ہے نا، سارے صرف بچے کہیں سبحان اللہ، صرف چھوٹے چھوٹے بچے، صرف چھوٹے چھوٹے بچے پڑھیں گے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بچے پڑھیں بڑے نہ پڑھیں، نور والا آیا ہے، بڑے بندے نہ بولے جو چھوٹے بولے، صحیح میں بات صحیح کر رہا ہوں، آمد مصطفیٰ، جڑا بچہ چکے نہ انہوں کھڑا کر دیو، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جنہ انہا ٹل لایا ہے تواڈے کولوں نہیں انہا لگنا انشاءاللہ، ایوے کہہ جون سارے بچے دھیان نال، کوئی گل رہ گئی ہے تواڈی پوچھن والے تے کر لو، بچے نالے ہن تنگ تو نہیں کرو گے نا، گل بات میری سنیں گے، جو میں آپ سے سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، دیں گے کہ نہیں؟ تگڑے رہے آج۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میری وجہ سے بنائی، کیا میں نے کہا؟ کیا میں نے کہا بیٹا؟ پوری کائنات کس کے لیے بنی؟ نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، مشرق بنائے، مغرب بنائے، زور شاید میرے سے نہ لگے، اگر زور لگا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی، شمال جنوب شرق و غرب، زمین آسمان، آسمان کے ستارے، سورج، نظارے، ہر شے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتا ہے محبوب میں نے تیرے لیے بنائے، کس کے لیے بنائے؟ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو پورے عالم میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی خدا بھی ہے، میں اپنے لیے، اپنے اظہار کے لیے میں نے تیری صورت بنائی، میں نے تیری سیرت بنائی، پورے عالم میں آمینہ کے لال جیسا نہ پچھلوں میں آیا نہ اگلوں میں آیا، اور جس طرح رب نے محمد عربی کو سجایا، نہ پچھلوں میں کسی کو سجایا نہ اگلوں میں کسی کو سجایا، جس طرح کا حسن رب نے آمینہ کے لال کو عطا فرمایا، نہ پچھلوں میں کسی کو عطا فرمایا، نہ اب سارے بندوں کو بولنے کی اجازت ہے، جتنا حسین مکھڑا رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، نہ پچھلوں میں کسی کو عطا فرمایا، نہ اب آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ، آپ کی مرضی پہ ہے، لیکن جب میں کوئی بات چھوڑوں تو وہ مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جتنا فیض یا جتنا نور رب نے محمد عربی کو عطا فرما کے بھیجا، نہ پچھلوں میں کسی کو عطا فرمایا نہ اگلوں میں کسی کو عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے کھڑے تھے، توجہ چاہوں گا، اب بات بڑی مزے کی ہے، اگر حضور کے سامنے غلط بات ہو تو حضور منع کر دیتے تھے کہ نہیں؟ سب سے بڑے ناہی عن المنکر حضور علیہ السلام تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بندہ غلط بات کرتا تو سرکار منع فرما دیا کرتے تھے، کسی کا غلط نام ہوتا سرکار تبدیل فرما دیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی۔ اب حضرت حسان نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک ربائی پڑھی، کیا پڑھا؟ 4 مصروں پہ مشتمل ایک نعت پڑھی، 4 مصروں پہ مشتمل ایک نعت پڑھی، کس نے؟ حضرت حسان نے۔ کس نے بیٹا؟ حضرت کیسا نعت خان تھا جس کی نعت مصطفیٰ سنا کرتے تھے، بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آج بھی وہ سماعت فرماتے ہیں، لیکن وہ تو مزہ ہی کچھ اور تھا جب مصطفیٰ بنفس نفیس موجود تھے زمین کے اوپر، حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہوتے، حضور کہا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کی مدد عمر کے ذریعے نہ فرما، اس کی مدد حضرت ابوبکر کے ذریعے نہ فرما، حسان کی مدد فرما تو جبریل امین کے ذریعے فرما۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری آواز تھوڑی عجیب تو نہیں لگ رہی؟ پھر بھی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ بہرحال میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت حسان تھے، بات بڑی مزے کی ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے اور بڑی مزے کی، میں تو بڑا لطف لے کے سناتا ہوں، آپ کو مزہ آئے تو داد دیجئے گا، دعا فرمائیے گا۔ حضرت حسان سرکار کے سامنے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ نعت ہے جو حسان سنا رہے تھے، مصطفیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ حسان بن ثابت نے کہا وہ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سادہ سا ترجمہ حسان کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ بلکہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، اوے بتلا تو ذرا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، تو نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، تو نے حسن یوسف بھی دیکھا۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی پر جنہ محمد عربی ڈٹھا، رج گئے دوویں جہانی، رج گئے دوویں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ مردان عرب یوسف کا حسن سامنے ہو تو عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کٹوائی نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کر دیا، فرماتے حسن یوسف سامنے ہو، حسن یوسف سامنے ہو، عورتوں کو فروٹ دیا جائے، ہاتھ میں چھری دی جائے تو وہ فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کٹ جائیں، جان بوجھ کے نہ کاٹیں۔ حسن سامنے ہو، نام سامنے ہو، فرق تو ہے نا۔ ایک طرف حسن یوسف، دوسری طرف نام محمد، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک طرف یوسف علیہ السلام بنفس نفیس، دوسری طرف صرف مصطفیٰ کا نام کہنے والے نے حد کر دی، کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ مردان عرب کہنے والے نے کہا یار جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں اسے یوسف کہا جاتا ہے، جس کے نام پہ ممتاز قادری پھٹے چڑھ جائے اسے مصطفیٰ کا۔ اور جس کے حسن کو دیکھا جائے، جس کی صورت کو دیکھا جائے تو عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں اسے یعقوب کا بیٹا یوسف کہتے ہیں۔ اور جس کے حسن کو دیکھ کر آج بھی مسنی کا بچہ جانے دینے کو تیار ہے اسے حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد عربی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحیح بات کر رہا ہوں میں، آج کل جو گورنمنٹ پکڑ رہی ہے مولوی پکڑ رہی ہے۔ ہاں صحیح بات کر رہا ہوں، تو تسی ٹیل لاؤ، مولوی اسی ہیں کہ تسی ہو، تھانوں کوئی نہیں پڑھنا گا، پوچھو جی پھر ایک باری۔ کتا پاگل ہو جاتے اپنے نو پہندا، لاؤ ٹیل لاؤ۔ اچھا کیا کہا میں نے؟ نبی کریم علیہ السلام، حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میری خواب میں رسول اللہ تشریف لائے نا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ہر مکتبہ فکر کا بندہ ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے ابا جی کی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے نا تو میرے ابا جی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، آپ کو دیکھ کے ایسا نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے شاہ عبد الرحیم میرے جسم اطہر پر، میرے حسن پر خدا نے 70,000 نور کے پردے ڈال رکھے ہیں، ایک بھی اتر جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ حضرت حسان
نبی علیہ السلام کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا۔ جبریل سے نبی علیہ السلام نے کہا نا، جبریل تو نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو دیکھا، داود خلیفت اللہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ادریس کو دیکھا، کلیم اللہ کو، روح اللہ کو دیکھا، بتلا کوئی محمد عربی جیسا بھی دیکھا؟ سن کے بولے روح الامی ہے محجبی تیری قسم، توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کدی کدی میں کہہ دینا کہہ لو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا وہ اجمل من کا لم تلد النساء، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی مائی جنتی تو ہوتا نا، کسی ماں کے پیٹ سے کوئی ظاہر ہوتا تو کوئی آتا نا۔ آگے کہا خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تیسرے مصرے کا ترجمہ محبوب، آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسے بنایا جیسے تو کہتا جاتا تھا رب بناتا جاتا تھا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، سادہ سا ترجمہ آخری مصرے کا یہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ یار رب نے نور مصطفیٰ کو سامنے اپنی شایان شان رکھا ہوگا اور پوچھا ہوگا محبوب بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو محبوب نے کہا ہوگا یا اللہ پاور اتنی رکھنا، یہاں پہ کھڑے ہو کے توڑنا چاہوں تو چاند ٹوٹ جائے، موڑنا چاہوں تو سورج پلٹ آئے۔ پوچھا تو ہوگا نا، یہی ترجمہ اس کا۔ سرکار کہتے تھے حسان یہ کیا مسئلہ ہوا یار، مجھے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، پنجابی والا کہتا نہیں تھا رب آکھیا میرے محبوبہ دس کئیو جا تینوں بناونا ہے، جنہیں میرے حبیب تیرا جی چاہے، اسا اوہو جا تینوں سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا ایو جا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، بھاوے میں بولنا بھاوے تو بولے، ساڑھے دوواں دی ایک زبان ہو۔ حسان بن ثابت سرکار کے سامنے کہہ رہے تھے، اور حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولو کتنی قسمیں ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں آسان کر دیتا قولی، دوسرا فعلی، تیسری تقریری۔ آسان تعریف یہ ہے حضور بولیں وہ بھی حدیث، حضور کچھ کریں وہ بھی، صحابہ کچھ کریں یا کچھ پڑھیں یا کچھ بولیں، سرکار دیکھیں سماعت کریں تو خاموش رہیں، وہ بھی حدیث۔ اب سرکار کی یہ بن گئی حدیث۔ حسان نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان نے کہا سرکار نے روکا ٹوکا، بلکہ حضور دعائیں مانگتے تھے یا اللہ اس کی مدد کے لیے جبریل کو نازل فرمایا کر۔ اب حسان بن ثابت نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، نبی علیہ السلام کو سامنے اپنی شایان شان رب نے اسی شعر کے آخری مصرے کا یہی ترجمہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے خدا نے پوچھا ہوگا پیارے تجھے اب عبداللہ کے گھر بھیجنا ہے، مکہ کی وادی میں بھیجنا ہے، آمینہ کے بطن میں ہم نے تیرا نقشہ بنانا ہے، پیارے یہ تو بتا آدم کو بنایا بے مثال بنایا، شیش کو بنایا باکمال بنایا، یوسف کو حسن عطا فرمایا، بے مثال عطا فرمایا، اب بتا رجلین محبوب اب تجھے بنانے والا ہوں، میری طرف دیکھنا، اب سننے والی نہیں دیکھنے والی تقریر ہے۔ محبوب کو بنانا چاہا، نور مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا ہوگا تو رب نے پوچھا ہوگا محبوب یہ بتا تیرے رجلین کیسے ہوں؟ پیر مبارک کو رجلین کہتے ہیں، محبوب یہ بتا تیرے رجلین کیسے بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا یا اللہ ایسے بنا جب میں چلوں تو خود کہے لا اقسم بہذا البلد۔ محبوب بتا تیرے رجلین کیسے بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا یا اللہ ایسے بنا، پھر پوچھا ہوگا محبوب بتا تیری یہ ساکین کیسے بناؤں؟ رب نے بتایا، محبوب نے بتایا ہوگا، پھر محبوب نے پوچھا ہوگا یا اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری فخذین کیسی ہوں؟ یا اللہ ایسی ہوں۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے یدین کیسے ہوں؟ محبوب نے بتایا ہوگا۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے شفتین کیسے؟ یہ ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں عربی میں دونوں کو۔ محبوب بتا تیری ساکین کیسی ہوں؟ یا اللہ ایسی ہوں۔ تیرے یدین کیسے ہوں؟ یا اللہ ایسے ہوں۔ تیرے شفتین کیسے ہوں؟ یا اللہ ایسے ہوں۔ محبوب بتا تیرے نین
اونچی کو سبحان اللہ۔ محبوب بتا تو صحیح، تیرے جناب شفتین کیسے ہوں، تیرے نین کیسے ہوں؟ محبوب نے کہا ہوگا یا اللہ کلیم نے کہا تھا دکھا، تو نے کہا تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے ایسے بنانا میں نہ کہوں تو کہے محبوب آ تجھے دکھاتا ہوں۔ تیرے نین ایسے ہوں، تیرے شفتین ایسے ہوں، محبوب ایسے بنانا۔ حسان بن ثابت نے کہا باقاعدہ، اگر میں ادھر ادھر جاؤں تو آپ ٹوک سکتے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا کأنکا قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے آپ سے پوچھا محبوب بتاؤں کیسے، تجھے سجاؤں کیسے۔ بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، کیا پڑھا میں نے؟ آیت کریمہ میں نے پڑھا وما ارسلناک، آپ سب کو ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ہیں، پڑھو سارے، جس کو نہیں آتی وہ ادھر ادھر ویکھ کے منہ تے ہلائے نا، پڑھو دوبارہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن صحیح پڑھے نا ردم کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ عزت والے فرشتوں کے ساتھ رکھے گا قیامت کو، اور جو اٹک اٹک کے پڑھے اسے دگنا ثواب دیا جائے گا۔ مطلب یہ بنا کہ قاری صاحب پڑھے نا ایسے بالکل سورن ورن لگا کے، ہمارے جیسے مولوی حضرات کیا بات ہے، آپ کہیں واہ واہ سبحان اللہ، تو ان کو جو ثواب ملے گا وہ ملائکہ کے ساتھ ہوں گے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ، اور جو اٹک اٹک کے پڑھے ان کو ہم سے دگنا ثواب ہوگا۔ تو پڑھو سارے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب گنتے جانا آپ نے کتنے حرف پڑھے، اتنی نیکیاں پکی کر لینا لکھی گئی الحمدللہ۔ کیا میں نے پڑھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سادہ سا ترجمہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ لفظ پہلا ہے ان وما ارسلناک، سادہ سا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، 5 منٹ ہو تب بھی تقریر ہے، 10 منٹ ہو تب بھی تقریر ہے، 15 منٹ ہو تب بھی، مجھے لگتا ہے 9 بجے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پہلا لفظ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا۔ سارے بندے پڑھو ہم نے آپ کو بھیجا۔ سارے بندے، بڑے مزے کی یہ گفتگو ہونے والی ہے میری آپ کی۔ ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا، یہ ایسا جملہ ہے قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک بار نہیں فرمایا، 2 بار نہیں فرمایا، 3 بار، بولتے جاؤ میں ادھر ہوں، 4 بار، 5 بار نہیں، پورے 9 بار۔ کتنی بار؟ 9 بار۔ یا اللہ تو نے بھیجا تو وہ آیا، کمال کر دیا۔ یا اللہ تو نے بھجوایا تو وہ آیا، تو نے سجایا تو وہ آیا۔ یا اللہ تو نے بنایا تو وہ آیا۔ یا اللہ تیرے جیسا بنانے والا کوئی نہیں، اس جیسا بننے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا سجانے والا کوئی نہیں، اس جیسا سجنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے جیسا بھجوانے والا کوئی نہیں، اس جیسا آنے والا اس جیسا آنے والا کوئی نہیں۔ تو ایک بار کہہ دیتا ہم نے بھیجا، سارے مان لیتے، جو نہ مانتا تو ڈال دیتا بھٹی میں، لیکن بار بار فرماتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یا اللہ یہ بار بار فرماتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ ایک بار بھی کہتا بات تو کلیئر ہو جاتی، لیکن بار بار فرماتا ہے ہم نے بھیجا، پھر فرمایا ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، کہیں کہا انا ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، کہیں کہا یا ایھا النبی انا ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، کہیں فرمایا وما ارسلنا کا، ہم نے بھیجا۔ ایک بار کہہ دیتا بات کلیئر ہو جاتی، لیکن بار بار کیوں فرماتا ہے ہم نے بھیجا؟ اب جو جواب آتا ہے میرے ذہن کے مطابق وہ اتنا ہے، رب نے اپنے محبوب کو بھیجا، 9 بار فرمایا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ وہ اس لیے فرماتا ہے کہ اگر، توجہ چاہوں گا بچے بچے کی، بڑے بڑے کی، جوان جوان کی، اگر اس بھیجے ہوئے کے بارے میں بار بار
ارسلنا کا ہم نے بھیجا بار بار فرماتا ہے. کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا بار بار اس لیے فرماتا ہوں اگر اس بھیجے ہوئے کے بارے میں کسی کے گندے بھیجے میں بات ذرا میری سلپ کر جاؤ گی آپ، مجھے لگ رہا ہے آپ کی شکلوں سے. کیا کہا میں نے؟ اللہ فرماتا ہے بار بار اس لیے فرماتا ہوں اگر اس بھیجے ہوئے کے بارے میں کسی کے گندے بھیجے میں مثلیت والا شک آیا ہو، اپنے جیسا کہنے کی گندی سوچ آئی ہو، خیال آنے سے نماز ٹوٹنے والا گندا عقیدہ رکھتا ہو، تو یہ بار بار بھیجا جانا اس کے بھیجے کو درست کر کے بتا دے تیری اوقات کو رب نے اور بنایا ہے، محمد کی ذات کو رب تیری اوقات کو رب نے اور بنایا ہے، محمد عربی کی ذات کو رب نے، بولو تو صحیح، تیری اوقات اور ہے، ان کی ذات آزم اور شان تے پھردا تسی گلیاں دے وچ رول دے. کیا کہا میں نے؟ اللہ فرماتا ہے بار بار، اگر یہ مشکل ہے تو آسان کر دیتا ہوں. یا اللہ بار بار فرمایا ہم نے بھیجا. یا اللہ یہ بار بار کیوں فرمایا؟ ایک بار کہہ دیتا. پر میں بار بار اس لیے فرماتا ہوں دنیا والے اپنی اوقات کو دیکھیں. کیا پدی کا شوربہ. دنیا والے اپنی اوقات دیکھیں پھر محمد کی ذات دیکھیں. پہلے اپنی اوقات دیکھیں پھر محمد کی ذات دیکھیں. ارسلنا کا لفظ خود بھی سمجھے یہ فرق، پوری دنیا کو سمجھا دیں. اور اپنا آنا اور ہوتا ہے بھیجا جانا. آسان سا کہہ دیتا ہوں، جو خود آئے اپنے آنے کا خود ذمہ دار ہے، جو بھیجا جائے سمجھ تو نہیں آئی نا؟ جو خود آئے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار، جو بھیجا جائے اس کا بھیجنے والا ذمہ دار. تو پتا چلا تو جو بھی کر تو آزاد ہے، میں جو بھی کروں میں آزاد ہوں. کوئی بندہ جو بھی کرے وہ آزاد ہے، لیکن محمد کو رب فرماتا ہے محبوب کرتا تو جا، بھرتے ہم جائیں گے. آسان کر دیتا ہوں، کوئی بندہ ہے تم میں سے، جب کوئی بندہ کوئی کمی بیشی کر لے، نظام تبدیل ہو جائے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، معافی خود مانگتا ہے، قسم خود اٹھاتا ہے، صفائیاں خود دیتا ہے. اللہ تبا قانون ہے دنیا کا، جب کوئی کرتا ہے بھرتا خود ہے، کرتا ہے قسم خود دیتا ہے، کرے قسم خود دے. میں اگر کچھ کروں تو قسم میں دوں گا، قاری صاحب کچھ کرے تو قسم قاری صاحب دیں گے، اگر آپ کی انتظامیہ میں سے کوئی کچھ کرے تو قسم وہ خود دے گا. کہیں پر بھی تم لے لو، لیکن قرآن مقدس نے یہاں پہ آ کے رواج بدل دیا. فرمایا محبوب وکیل ہی تو کرتا جا، قسمیں ہم باتیں تو تو بات کرے تو قسم تو اٹھائے، میں بات کروں تو قسم میں اٹھاؤں، زید بات کرے تو قسم زید اٹھائے، لیکن زرداری بات کرے تو قسم زرداری اٹھائے، عمران خان بات کرے تو قسم عمران خان اٹھائے، مولویوں کو پکڑے تو ذمہ دار وہ ہے، قیامت کو حساب اس کا ہوگا. محبوب بولتا تو جا، قسمیں ہم. بالکل قرآن کہتا ہے میرے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کے حلیمہ کی کٹیا، حضرت سویبہ کا دودھ، سارے کا سارے لمحات، وہ بنو سعد، وہ لڑکپن، وہ جوانی، وہ نبی علیہ السلام کا اعلان نبوت، وہ کوہ صفا، وہ غار ہرا، وہ غار ثور، وہ مدینہ طیبہ، وہ احد، وہ خندق، وہ سب کچھ، وہ حنین، سارا کچھ. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام بچپن میں جب پیدا ہوئے نا تو حضرت آمینہ کہتی ہیں میرے بیٹے نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. کیا کیا؟
سارے بولو کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا۔ اللہ فرماتا محبوب ہمیں تیرا سجدہ فرمانے کی قسم۔ بڑی بات کر دی لگتا ہے۔ میں ابھی بھی ذمہ دار ہوں، اگر میں غلط بات کروں تو چھوٹا سا بچہ اٹھ کے میرا کان پکڑ لے، نہیں ہے قسمہ کی میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے سر سجدے میں، اللہ نے کہا قسم تیرے سجدہ کرنے کی۔ محبوب نے کہا ربی حبلی امتی، یا اللہ امت تحفے میں دے دے۔ حضور بول رہے تھے اللہ قسم کھا رہا۔ یار حد نہیں ہوگی؟ آپ حیران ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے تو میں کرنے آیا ہوں، پریشان ہی تو کرنے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میرا نبی پیدا ہوا سر سجدے میں، رب نے قسم اٹھائی۔ میرے نبی علیہ السلام نے سویبہ کا دودھ پیا، رب نے قسم اٹھائی۔ حضور چلے، خدا نے قسم اٹھائی۔ حلیمہ کی کٹیاں میں گئے، تب بھی قسم۔ بکریاں چرائیں، وہ شیر وہ سارے واقعات آپ علماء سے سنتے ہو، سارے کے سارے واقعات میں رب قسم کہتا تھا۔ میرا نبی چلتا تھا بچپن میں، رب پھر بھی قسم اٹھاتا تھا۔ وہ کیا حضرت عباس نے ایک دن کہا نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو میں آپ کو تب بھی مان گیا تھا جب پنگوڑا ہوتا تھا اور آپ انگلی اگر دائیں کرتے تو چاند دائیں چلا جاتا، بائیں کرتے تو چاند۔ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا، بہرحال مانا میں نے اب آ کے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے جناب اعلان نبوت تک، اعلان نبوت کے بعد 63 سالہ زندگی میں میرے رسول نے جو کیا رب نے قسم اٹھائی۔ جتنا رسول چلے خدا نے قسم اٹھائی، محمد چلے خدا نے قسم اٹھائی، حضور آئے خدا نے قسم کھائی، حضور گئے خدا نے قسم کھائی، محمد مسکرائے خدا نے قسم کھائی، اگر روئے رلائے خدا نے، تگڑی بات نہیں کر رہا میں، خدا نے قسم کھائی جو بھی کیا، خدا نے قسم کھائی جو بھی کیا، خدا نے قسم کھائی۔ یار محمد روئے پھر بھی قسم اٹھائی، محمد سوئے خدا نے قسم اٹھائی، کنکروں کو کلمہ پڑھایا خدا نے قسم کھائی۔ سوال آئے گا اتنی قسمیں تو قرآن میں ہیں ہی نہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ اور مزید دیگر والعصر وغیرہ، یہ ساری کی ساری قسمیں تو ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ لیکن آپ نے کہا 63 سالہ زندگی میں محمد کریم نے جتنے سانس لیے، ہر سانس کی قسم رب نے کھائی۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ پورے ڈسکا میں، ڈسکا کے گرد و نواح میں کسی مائی کے لال کو اگر یہ بات سمجھنا آئے تو میں یہی پہ بستا ہوں۔ کیا کہا 63 سالوں میں رسول نے اگر 63 لاکھ سانس لیے زندگی میں، بظاہر زندگی میں، رب نے 63 لاکھ قسمیں کھائیں، 63 کروڑ لیے تو 63 ارب اگر حضور نے سانس لیے تو جتنے لمحے سرکار رہے ہر لمحے کی قسم کھائی۔ اگر میں لمبی چوڑی آیت نہ بھی پڑھوں تو ایک لفظ بتاتا ہے لعمرک، محبوب ہمیں پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک تیری ساری عمر کی قسم۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے محبوب ہمیں قسم ہے تیری پوری عمر مبارک کی۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، عمر میں، زندگی میں بچپن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سارے بولو نا، لڑکپن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حلیمہ کے گھر میں سرکار گئے، وہ آیا کہ نہ آیا؟ بولو، وہ چاند توڑنا آیا کہ نہ آیا؟ سورج موڑنا آیا کہ نہ آیا؟ اور درختوں کو چلانا آیا کہ نہ آیا؟ نبی فرش پہ رہے، خدا نے وہ بھی قسم کھائی، عرش پہ گئے خدا نے ایک لفظ میں نے کہا لعمرک، محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ ایک بار اینج سبحان اللہ کے بعد تھوڑی سیلنگ پاٹ جائے بات لوانی بھی تسائی ہے، اچھی کہو نا، نیکی کرن دا کم، اچھی کہو ذرا۔ لیکن قسمت مسیح تعالیٰ نے بچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جو کیا قرآن نے قسم کھائی۔ میرے نبی علیہ السلام، بہرحال بات کہاں سے کہاں چل گئی۔ اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ کائنات میں کسی کو نہیں بھیجا۔ اپنا آنا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، قرآن مقدس میں ایک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قوم نے پانی مانگا تو اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ قوم پانی مانگتی عطا فرما۔ اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر۔ کیا کہا؟ اپنا آنا اور بھیجا جانا اور
یہ بات میں تھوڑی سی اور کلیئر کٹ کر دیتا ہوں. اپنا آنا اور ہے، بھیجا جانا اور مزید آسان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا. یا اللہ ایک بار کہتا بات کلیئر ہو جاتی، بار بار کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا بار بار اس لیے فرماتا ہوں سارے زمانے کو پتہ چل جائے. پورا زمانہ آئے تو مسئلہ اور ہے، حسین کا نانا آئے تو مسئلہ اور. یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں ذرا بے سرا ہاں تو چلو پھر ایک شعر تو پڑھ لینا چاہیے نا بندے نوں، کوئی پابندی تو نہیں نا. اچھی آکھو سبحان اللہ. وہ ایڈی ایڈی داڑھی والا کاری شاید آئے تو دی یاری اچھی اچھی سبحان اللہ نالے ٹپ دے ہوتے، ساڈی واری ہلے بھی نہیں. ایک گل ہے جی، پیسے دی گل چھڈو، پیسے دی میں گل ہی نہیں پہ کردا. آکھو سبحان اللہ. اودے زیادہ نہ تو مینوں ہوندی ہے جی. مولوی 3 تقریراں ایک واری کر چھڑے نا مسیتی آ کے آندے نے وہی کیتی سو تے او ایکو ہی نعت 2-3 وہ 20 سال ہو گئے انہوں نعت پڑھ دے ساڈے بچپن تو لے کے وہ ایکو ہی نعتاں پڑھدا ہے بار بار. ایک کدی نویں کدی آ گئی تو انہوں ایک لبا نعت خواہ فروقی وہی رگڑی ہوندا ہے. او کیا بات ہے. تو مولوی صاحب ایک تقریر تیسرے جمعے کر لینا دوسرے جمعے آندے نے مولوی صاحب پچھلے جمعے نہیں سجے کیتی، لہٰذا مولوی صاحب دا علم ہو گیا تے اسی مولوی بدلنا نعت خانے بدل دے. انجی نہیں جی گل غصے والی نہیں، گل صحیح گل پاویں کر بھی جاؤ غصہ. اپنا آنا اور سارے زمانے کا آنا اور حسین کے نانے کا آنا. قرآن مقدس فرماتا ہے قوم نے مانگا پانی، پانی مانگا موسیٰ سے، شرک نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، بندے ہیں نا اللہ کے. قوم نے کہا موسیٰ پانی دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا یا اللہ پانی. اللہ نے فرمایا مار ذرا ڈنڈا، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. موسیٰ تو ڈنڈا مار پانی نکالیں گے ہم، پتہ چل جائے گا پانی آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا 12 چشمے پھوٹے. کتنے چشمے؟ 12 چشمے. کتنے جی؟ 12 چشمے پھوٹے. قرآن مقدس فرماتا ہے پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے. اب میری طرف توجہ کرے جے، پتھراں جو پانی نکلدا ہے، آسمان تو پانی اتردا ہے، زمین چ پانی قرآن کہہ رہا ہے نکلدا ہے، زمین چو بھی ہوندا ہے، آسمان تو بھی ہوندا ہے، پتھراں جو بھی نکلیا کردا ہے پانی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مبارک مارا، 12 چشمے پھوٹے. قوم نے جان لیا یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا چشمہ. سارے کے سارے اپنے اپنے چشموں پہ لگ گئے، پانی پینے لگ گئے. کتنے چشمے پھوٹے جی؟ سارے بولو کتنے چشمے پھوٹے؟ کہاں سے پھوٹے؟ سارے بولو کہاں سے پھوٹے؟ بخاری نے ایک بڑی مزیدار بات لکھی، کہتے حدیبیہ کا مقام تھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ سے پانی ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ پانی دو. سارے کہو سبحان اللہ. کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم سے پانی ختم ہوا تو کلیم کے پاس آئے. حبیب کی امت سے پانی ختم ہوا تو حبیب کے پاس آئے. پتا چلا وہ جو صحابہ تھے نا، صحابہ وہ جب کچھ مانگنے جاتے تھے کسی اور دروازے پہ نہیں جاتے تھے، مصطفیٰ کے دربار آئے سرکار کے پاس. یا رسول اللہ نہ وضو کو پانی، نہ غسل کو پانی، نہ پینے کو پانی، نہ پلانے کو پانی، نہ ہانڈی کو پانی، نہ جانوروں کے لیے پانی، کرم فرماؤ. میرے نبی نے چھوٹی سی چھاگل منگوائی، تھوڑا سا پانی تھا، ہاتھ مبارک رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کیا ہوا جی؟ چشمے جاری. سارے بولو چشمے جاری ہو گئے.
بات میں طول نہیں دینا چاہتا، اگر میں بیٹھ گیا تو لمبا ہو جاؤں گا۔ اتنی بات یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا، جو پتھروں سے پانی نکالے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتے۔ اوے انگلیوں سے پانی بھئیے نہیں نکلتے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلا تو پتہ تو چل گیا نا یارا۔ اگر جب پتھر سے پانی نکالے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، جو انگلیوں سے چشمے چلائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ تو پتہ تو چل گیا نا سارے عالم کو، کلیم نے ڈنڈا مارا، پانی نکلا پتھر سے، حبیب نے انگلیاں رکھی، پانی نکلا حضور کے جسم اطہر سے۔ تو اے نورانی مسجد میں آنے والوں، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، کلیم اللہ کا آنا اور ہے، حبیب اللہ کا۔ کلیم اللہ کا آنا اور ہے، حبیب اللہ کا آنا۔ تیرے جسم سے نکلے تو کیا نکلے؟ تیرا بیٹا بھی صاف نہ کرے، تیری بیٹی بھی منہ کے اوپر ماسک لگائے۔ آج کل تو ماسک نکلے، جب نہیں تھے تب دوپٹہ شپٹہ کر کے ہاتھ رکھ کے، لیکن مصطفیٰ کے جسم سے نکلا پانی، صحابہ نے پیا بھی، صحابہ نے پلایا بھی، وضو فرمایا بھی، پتہ کیا چلا؟ کلیم اللہ کا آنا، حبیب اللہ کا آنا۔ چلو وقت 4 منٹ باقی ہیں، ایک اور مزیدار بات سناتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب کہیں جانا چاہتے تھے نا تو تخت پہ تشریف فرما ہوتے، تخت کو اشارہ کرتے، ہوا حضرت سلیمان کا تخت اٹھاتی، جہاں جانا چاہتے چلے جاتے۔ مشکل تو نہیں ہو رہا نا؟ اردو زبان مشکل تو نہیں میری؟ ساڑی ہے نا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام، ہماری تو قومی زبان ہے نا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں شہرا ہماری زبان کا ہے۔ یہ تو سانو انج بیماری ہے نا، باہر جا کے بھی جناب انگریزی انج بھی پاویں انج لڑکھڑان دینا، اردو بول تو بندے دے پترا طرح، اپنا ترجمان رکھے، وہ مزہ تو یہی ہے نا، ترجمان وہ رکھیں، ہم کیوں انگریزی بولیں؟ ہم انگریز تھوڑے ہیں، بہرحال پھر بھی ضرورت ہے۔ کیا کہا میں نے کہا سلیمان علیہ السلام تخت پہ تشریف فرما ہوتے، ہوا اٹھاتی اڑا کے لے جاتے جہاں پر جانا چاہتے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو نہیں ایسا نظام، لیکن اگر ڈسکا میں سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو ہوا کو اشارہ کرتے، ہوا گوجرانوالا جانا چاہتے تو ہوا یہاں سے اٹھاتی گوجرانوالا لے جاتی، یہاں سے سیالکوٹ لے جاتی، یہاں سے جناب نارووال لے کر جاتی اڑا کے تخت، یہاں سے جناب سمڑیال، سارے بولو، لے کر جاتی۔ آسان سے لفظوں میں یہ پتہ چلا کہ سلیمان جب کہیں جانا چاہتے تھے نا تو سلیمان کو جانا پڑتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایئرپورٹ جانا پڑ جائے تو ایئرپورٹ سلیمان کے سامنے آیا ہو، لاہور جانا ہو تو لاہور سلیمان کے سامنے آیا ہو، سلیمان چاہتے لاہور جانا ہے تو لاہور سامنے، لاہور جانا پڑتا، سیالکوٹ جانا پڑتا، ادھر ہے سیالکوٹ جانا پڑتا، نارووال جانا پڑتا، سمڑیال جانا پڑتا، سعودی عربیہ، سارے بولو سعودی عربیہ۔ نبی علیہ السلام کا قصہ سنو، حضور معراج کر کے واپس تشریف لائے، عرب کے وہ سارے کے سارے وہ گنڈے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا محمد ہمیں بتلا، وہ جو کہتا ہے کہ میں گیا، میں بیت المقدس گیا، نبیوں کی امامت کروائی، میں پھر وہاں گیا، جب آیا کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، ہمیں آسمانوں کا تو نہیں پتا، لیکن ہمیں بتا وہ جو مسجد اقصی ہے، وہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، ہمیں بتا اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی فلاں چیز کتنی ہے، اس کی فلاں چیز کتنی ہے۔ اب بات بڑی مزے کی ہے، ہمارے رسول علیہ السلام سے لوگوں نے کہا محمد بتا بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے، اس کی فلاں چیز کیسے ہے، فلاں چیز کیسے ہے۔ سلیمان اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، دنیا پہ حکومت کرتا ہے، جنوں پہ حکومت کرتا ہے، ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے، ہر جانور کی بولی سمجھتا ہے، نام کیا ہے؟
سارے بولو کیا نام ہے؟ سلیمان. لیکن حکمران بہت بڑا ہے. لیکن جب جانا کہیں پہ جاتا دورے پہ تو وہ وہاں پہ وہ جگہ نہیں آتی تھی. حضرت سلیمان کو جانا پڑتا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکے کے گنڈے میرے سے پوچھنے آئے محمد بیت المقدس کا نقشہ کیسے ہے، ابھی میں جاتا یا نہ جاتا؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل بیت المقدس محمد کے سامنے لے جا. بیت المقدس محمد عربی کے سامنے کر دے. یارا پتہ چل گیا. آسان سے لفظوں میں منٹ میرے پاس نہیں ہے، سیکنڈ باقی ہیں. سلیمان علیہ السلام کسی جگہ کو دیکھنا چاہتے تو جانا پڑتا تھا. محمد دیکھنا چاہتے تو وہ زمین سامنے آ جاتی، وہ جگہ سامنے آ جاتی. تو پتہ کیا چلا؟ اور یارا سلیمان کا آنا اور ہے محمد ذیشان کا. تاجدار ختم نبوت. آخری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھانے کی مزید ضرورت تو نہیں. سلیمان علیہ السلام کہیں جانا چاہتے تو جانا پڑتا تھا. نبی علیہ السلام ایسے بیت المقدس سامنے. پتہ کیا چلا؟ سلیمان تو سلیمان ہے لیکن ان کا جو سلطان ہے وہ کوئی اور ہی شے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ حاضر ہونا قبول فرمائے، سب کی کاوش کو قبول فرمائے، دونوں جہانوں میں ہماری راحت کا سبب بنائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.